السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو ہم سب کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا گناہ ہے جو ہماری عبادتوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے، اور وہ ہے حقوق العباد کی پامالی۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ کسی شخص کی نماز قبول ہوئی یا نہیں، اس کا قطعی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ البتہ قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ بندوں پر ظلم اور ان کے حقوق مارنا بہت بڑا گناہ ہے، جو انسان کے لیے سخت نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ ناظرین، ذرا اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں۔ کئی لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں۔ کئی لوگ مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن مزدور کی مزدوری وقت پر نہیں دیتے۔ کئی لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ تہجد پڑھتے ہیں مگر غیبت، جھوٹ، بد زبانی اور لوگوں کی دل آزاری سے باز نہیں آتے۔ سوچئے، کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا ہوگا، پھر اس کی نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائے گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث ہمارے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے۔ آج ہر مسلمان کو اپنے آپ سے چند سوال کرنے چاہیے۔ کیا میں کسی کا قرض دبائے بیٹھا ہوں؟ کیا میں کسی کی غیبت کرتا ہوں؟ کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ کیا میں کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہوں؟ کیا میرے ہاتھ یا زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو آج ہی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، اور جس کا حق ہے وہ اسے واپس کرے یا اس سے معافی مانگے۔ یاد رکھے، نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر ہماری نماز کے باوجود ہمارے اخلاق اور معاملات نہیں بدل رہے ہیں تو ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی نماز کے خشوع، خضوع اور اخلاص کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، ہمیں اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمیں حقوق العباد ادا کرنے والا بنا، کسی پر ظلم نہ کرنے والا بنا، اور ہماری نمازوں، دعاؤں اور تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھ سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی دوسری نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔